محمد شعیب صاحب، یہ غزالی صاحب آئے ہیں. السلام علیکم غزالی بھائی. محمد عیسیٰ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں. بڑا انتظار کر رہا ہے. خیریت سے ہیں غزالی صاحب؟ کیسا حال چال ہے آپ کے؟ حال چال ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ٹھاک ہے جی سر. جی سر، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں صاحب؟ یہ میرے چند سوالات تھے جن کا میں جوابات چاہتا تھا. جی کس ریلیٹڈ ہیں سر؟ سوال کچھ پتہ لگ جائے تو ہمیں آسانی رہے گی. یہ تقریباً کوئی 6-7 سوال ہیں مختلف موضوعات کے متعلق. مختصر جواب چاہیے. دو سوال کریے سر. پہلے ایک سوال کریے سر، اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان کے بارے میں مولا علی کا کیا عقیدہ تھا؟ ہے کہ وہ ان کو منافق سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ بالکل ہمارا شیعہ حدیث میں یہی ہے کہ بدترین کافر. جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے جو ایام مرض تھے تو ان میں جو ابوبکر صدیق جو مسلح امام پر کھڑے ہوئے تو شیعہ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کس کے حکم سے کھڑے ہوئے؟ آیا کہ خود عائشہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کو بھیج دو. عائشہ نے اپنے باپ کو بلوایا تھا، تو اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ صواحب یوسف ہیں. اسی لیے کہا تھا یہ صاحب یوسف ہیں. تو یہ رسول اللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں تو بڑی تکلیف میں تھے. وہ آ کے انہوں نے ابوبکر کو ہٹایا. یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے کہ ابوبکر کو ہٹا کے انہوں نے خود نماز پڑھائی ہے. جی ہاں. جی. اگر مولا علی جو تھے ابوبکر کو کافر سمجھتے تھے تو پھر جو شیعہ کو یہ روایت ملتی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ امرت ابا بکر ان یصلی بالناس، میں نے ابوبکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ اس کتاب کو حوالہ تو دے دو نا بھائی. یہ کتاب کا نام ہے المستشرد، تبری شیعی کی کتاب. المستشرد تبری شیعی کی کتاب. المسترشد میرے پاس ہے، صفحہ نمبر بتائیں میں کھول دیتا ہوں. صفحہ نمبر اس کا 125. یہ المسترشد فی الامامہ ہمارا کوئی اتنی اصلی کتاب نہیں ہے جو حدیث آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ ہے صفحہ نمبر 125 میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کو کہا کہ وہ نماز پڑھیں، اور فخرج وخشی ان یفوتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا، امیر المومنین علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہو جائیں گے. حالت بہت ان کی کمزور خراب ہے، بہت بیماری شدید ہے، تو وہ وفات ہو جائیں گے تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکے وہ. تو انہوں نے کہا ابوبکر سے کہتا کہ تم نماز پڑھو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ابوبکر کو ہٹایا اور اخر ابوبکر کو ہٹا کے انہوں نے خود نماز پڑھایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک شاذ حدیث ہے. یہ ایک شاذ حدیث. ہمارے جو مشہور معروف احادیث ہیں وہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم نماز، یعنی عائشہ سے کہا تھا کہ ان کو بلا دو نماز پڑھانے کے لیے. تو انہوں نے اپنے بابا کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے دونوں سے یوں، یعنی دو مختلف واقعات ہوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک وہ بیمار تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ عالم. اس روایت کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ اس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ جانتا. یہ حدیث جو ہے اللہ علی صاحب، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ نماز پڑھانا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ ہاں یہی ہے. نماز وہ امامت خلافت جو دیکھیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سارے امام ہیں، وہاں پہ بہت سارے امام ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں. وہ آپ کوئی نہیں کہتا یہ خلیفہ ہے، خلیفہ وقت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ابھی اس کے رجال کو چیک کروں. عمرو بن حدثنا نور ابن دراج. یہ کیونکہ یہ لوگ جب بعض احادیث ایسے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ مخالفین کے کتب میں سے ہوتے ہیں یا شاذ ہوتے ہیں یا ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تحریف بھی ہوا ہو نا الفاظ میں. اللہ عالم بذالک. یہ ہمارے ان کتب میں سے نہیں ہے. جیسے کتاب ہے مثلا الکافی ہے، جیسے آپ لوگوں کے پاس بخاری وغیرہ صحیح افسر مستند کتاب نہیں ہے یہ المسترشد فی الامامہ. کیا یہ روایت بہت پڑھنی ہے؟ جی روایت بہت پڑھنی ہے جو پیش کی ہے. میں نے عرض کیا یہ شاذ روایت ہے. جی. اور یہ عمرو بن مبارک جی اگلا سوال کریے. اگلا سوال. عمرو بن مبارک یہ کون ہے؟ اس کا بنتا ہی نہیں. جی غزالی صاحب دوسرا اگلا سوال کیجیے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو مولا علی تھے اور دیکھیں اور کافر جو ہے نا، اور کافر دیکھیں کافر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. بعض کافر ہوتے ہیں ان پہ احکام مسلمین کے احکام نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمین کے احکام ان پہ جاری ہوتے ہیں.
منافق چاہے وہ کتنا ہی بدترین کافری کیوں نہ ہو، اس پہ مسلمین کے احکام نازل ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں. جی ہاں جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو مولا علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہوں نے وہ نماز یعنی ان کے پیچھے تو کھڑے ہوئے، نماز انہوں نے اپنی انفرادی کی نیت سے پڑھی، اس پر کیا دلیل ہے؟ کیا اس پہ کیا شیئر وہ کتاب ہے وہ بحار الانوار میں موجود ہے. اور یہ بھی صلی بالناس میں جانا، صلی بالناس یہ بھی دیکھیں، یہ ابو بکر سے کہا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، حاشیہ نمبر 8. یہ جو ہے دوسرے ایک نسخے میں نہیں ہے یہ فقرہ، ما بین المعوقین کان ساقطا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ نماز پڑھا دو، یہ صرف ایک نسخے میں ہے، دوسرے نسخے میں نہیں ہے. اس کے محقق نے بھی یہ لکھا ہے. یا بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ امر تو ابو بکر یصلی بالناس، یہ سب نسخوں میں موجود ہیں، اس کے بارے میں محقق نے نہیں لکھا. اوپر الفاظ کے بارے میں لکھا ہے لیکن نیچے الفاظ کے بارے میں محقق نے نہیں لکھا. صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ تو عرض یہی ہے کہ ایک شاذ حدیث ہے، اور یہ کتاب بھی اس طرح کتاب، اور دیکھیں اس میں بہت سارے احادیث جو آگے پیچھے جو حدیث ہے نا مخالفین کے، عبد الرزاق سے روایت کرتا ہے، معمر ابن راشد ازدی سے، عائشہ سے روایت کرتا ہے. یہ احادیث جو ہے نا اس طرح کے احادیث نہیں ہیں جیسے کتاب سلیم ہے. جی اچھا، تو دوسرا سوال جو میرا تھا کہ انفرادی کی نیت سے نماز پڑھی، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پہ یہ بحار الانوار میں موجود ہے، وصلی اللہ علیہ نفس سے. ابھی روایت پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. وہ دیکھیں کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ ان پہ اقتدا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ہماری کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ جس جو شخص فاسق ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ نفسی کی الفاظ ہیں، یہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ دکھا دیں. ہاں میں دکھا دوں گا. میرے خیال میں بحار الانوار کی جلد نمبر کس میں ہوگا؟ جلد نمبر 29 میں. ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، بحار الانوار. ایک منٹ میں، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29، یہاں پہ صفحہ نمبر 42 میں یہ ہے، صفحہ نمبر 42. اس میں اس کو بڑا کر دوں. بحار الانوار جلد نمبر 29 29، یہ ہے صفحہ نمبر 42. یہاں پر یہ حدیث جو ہے کافی لمبی ہے، پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ ثم تحيّأ للصلاة وحضر المسجد وصلى لنفسه خلف ابی بکر. وہ ابو بکر اور عمر یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نماز کے وقت قتل کیا جائے، ٹھیک ہے نا. اس کی کہانی. تو انہوں نے ابو بکر کے پیچھے منفرداً نماز پڑھی ہے، اقتداء نہیں کیا ابو بکر. جی بولے مزید. اچھا، ابھی جو ہم نے یہ روایت پیش کی ہے، تو میری نظر سے بحار الانوار کا ایک نسخہ گزرا ہے. تو اس کے جو محقق تھے، اس نسخے کے جو محقق تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں لنفسی ہی، یہ الفاظ اصل مصدر میں یعنی احتجاج برسی میں موجود نہیں ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر علامہ مجلسی نے جیسے روایت نقل تو کی ہے موجودہ دیکھیں علامہ مجلسی اس میں اضافت تو نہیں کرتے نا. تو دیکھیں وہ علامہ مجلسی کی جو لائبریری تھی اصفہان میں وہ بہت بڑی تھی، اس میں جو نسخے ان کے پاس تھے ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں. کتابوں کے بہت نوادر مخطوطات ان کے پاس تھے، اور وہ اپنے بحار الانوار کے آغاز میں بیان کرتے ہیں. تو ابھی بہت سارے ان کے پاس جو مصادر تھے اس زمانے میں 300 350 400 سال پہلے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر موجودہ مصدر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل مصدر جو ان کے پاس تھا ان کے پاس نہیں ہے. جی، اور جو تفسیر برہان ہے اس میں بھی روایت نقل کی گئی لیکن اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. وہ ٹھیک، اس کے پاس نہیں تھا، کوئی بات نہیں. تفسیر برہان کے پاس اس کے نسخے میں نہیں تھا، لیکن مجلسی کے پاس ہے. مجلسی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ الفاظ حدیث کو تحریف کر دے، ٹھیک ہے نا. اس کے اور بات بھی یہی صحیح ہے، کیونکہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. جی، اور جو احتجاج برسی ہے اس کا ایک قلبی نسخہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آج سے تقریباً 200-300 سال پرانا. اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، 200-300 سال پرانا. مجلسی کے پاس، مجلسی اس سے پہلے تھے. مجلسی کے پاس جو نسخے تھے احادیث کے وہ بہت نادر حدیث تھے. اس کے بعد جنگ ہوا نا اصفہان میں، اس کے بعد کئی حملے ہوئے اصفہان میں، خانہ جنگی ہوئی، لائبریریوں کو جلایا گیا، تو بہت سارے نسخے اس میں تباہ ہو گئے. اور عالم اسلام میں یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ جنگ جب ہوتے ہیں تو ایک طائفہ حملہ کرتا ہے، دوسرے پر بادشاہوں میں جنگ ہو جاتی ہے تو وہ لائبریریاں جلتی ہیں یا نسخے تباہ ہو جاتے ہیں، یا مثلا بعد میں لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانوں میں اس طرح نہیں تھے کہ سب لوگ کتابوں کی قدر کریں، لائبریریوں کی قدر کریں، ٹھیک ہے نا. جی، اور آپ جو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو نکاح ہوا تھا ایک جنری کے ساتھ،
تو کیا اس سے ایک بیٹا زید بھی پیدا ہوا تھا؟ شیعہ مانتے ہیں ہوتا جی ہوا ہوگا جی، وہ ایک ہی ساتھ مری، اسی چڑیل کے ساتھ اکٹھے مری ہے، وہ کچھ ہوا ہی اس کے ساتھ. یعنی وہ جو زید بیٹا پیدا ہوا تھا وہ ام کلثوم جنری کا بیٹا تھا. جی بالکل. اور جو تہذیب الاحکام میں روایت ہے کہ وہ ام کلثوم بنت علی تھی، اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تو ظاہر میں بنت علی تھی نا، ظاہر میں بنت علی تھی، حقیقت میں تو نہیں تھا. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بہت بعد میں ظاہر کیا نا، شروع میں تو ظاہر نہیں کرتے تھے، شروع میں تو چھپاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو الکافی میں روایت ہے کہ مولا علی جس ام کلثوم شروع میں تو تقیہ کرتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام خود کہتی ہے میری بیٹی ہے بھائی، شادی ہو گئی عمر سے، وہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ وہاں پہ چڑیل ہے، جنی ہے. جی. اور جس ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے تھے تو وہ بھی وہ جنری تھی. وہ ظاہراً یہی ہوگا کہ اسی، کیونکہ لوگوں میں تو تقیہ تھی نا کہ اب عمر مر گیا تو ان کی بیٹی وہاں پر ہے تو ان کو لے کے آئی، تو حقیقت میں وہ جن تھی. پھر وہ چلی گئی اپنے گھر، بعد میں جن چلی گئی ہے، اور اب پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اصلی بیٹی کو ظاہر کیا. جی. اور وہ جن روایات میں آتا ہے کہ وہ جس کو اپنے گھر لے کے آئے تھے ان کی بیٹی ام کلثوم تھی، تو وہ روایات کیا معتبر نہیں ہے؟ عرض کیا کہ امیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے طور پر، ظاہر میں ان کو بنت کہتے تھے، کیونکہ لوگوں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جنات میں سے تھی. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے بھی تھے تو لوگ مذاق اڑاتے جنات میں سے تھے، تو ظاہر میں تو وہ بیٹی ہی تھی، بیٹی جیسا شکل ہے، وہ تو خاص لوگوں کو پتہ ہے یہ بیٹی نہیں، یہ جن ہے. جی. اور یہ جو شیعہ کتب میں اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ حضرت یونس نے جو تھے ولایت علی کا انکار کر دیا تھا، کہ حضرت آدم نے ائمہ البیت کے ناموں کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھا تھا، تو کیا شیعہ ان روایات کو گستاخی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اللہ اعلم بذلک، ہم اس کا علم پلٹاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر. علامہ غزالی صاحب، جی غزالی صاحب جی جی. آپ کئی سوال کر چکے ہیں، میں کچھ ایک دو سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ کر لیں. جی. حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا. تو شیخ صاحب آپ جو ہے ان روایات کے صحیح ہونے کا اقرار کر چکے ہیں. دیکھیں ہر روایت کا مطلب کیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مثلا ہر روایت آپ پوچھتے ہیں کہ فلان روایت، آپ عبارت پڑھیں، پوری روایت پڑھیں تو میں جواب دے سکتا ہوں نا. آپ صرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر ہم جواب دیں گے. بعض اگر کوئی روایت اگر صحیح ہو، ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہ اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اس کا پلٹاتے ہیں علم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے نا، ہم نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہم سب روایات احادیث کو جانتے ہیں. اوکے، اگر اہل بیت علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے اور ان کے احادیث سب صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر دنیا میں ہمارے احادیث کی تعداد تو لاکھوں کی تعداد میں، کسی بھی حدیث میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہوں کہ کسی بھی حدیث کے متعلق میرا امتحان لے لیں کہ اس حدیث فلان حدیث کا کیا مطلب، فلان حدیث کا مطلب کیا ہے، تو بالبداہا اس کا مطلب میرے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے نا، یہ تو جیسے قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات اس طرح نہیں ہے کہ انسان ہر شخص کو پتہ ہے وہ آپ جتنی مرضی سوال کریں وہ جواب دے سکتے ہیں. قرآن کے آیات سمندر ہیں، اس میں بہت سارے جہات ہوتے ہیں. اسی طرح اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام میں بہت سارے جہات ہوتے ہیں، بہت سارے معانی ہوتے ہیں. اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا مراد کیا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے. میں نہیں کہتا کسی کو سمجھ نہیں سمجھ آ سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے تدبر کرنا پڑتا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ آپ سمجھ رہے نا. اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں، ہم اس کا علم پلٹا دیتے ہیں، رد کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے نا. ابھی تو جو میں روایت پیش کی اس کو شیخ صدوق نے روایت کیا ہے، اور اس میں الفاظ ہے فناظر الیہم بعین الحسد، تو ان دونوں نے ان کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے. دیکھنا پڑے گا مجھے، دیکھنا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا، معانی دیکھیں گے کہ اس کا صحیح معنی کس طرح بنتا ہے. اوکے. اور آخری سوال ہے، آخری سوال یہ ہے کہ ایک سنت کے بڑے عالم ہیں مولانا عمر صدیق صاحب، جن کو آپ نے مناظرے کا چیلنج بھی کیا تھا، تو ان کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ آپ سے مخاطب ہو رہے تھے اور آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا نام لے کے ان سے کوئی بھی سوال کریں اور کلپ اپلوڈ کر دیں تو وہ سوال کا جواب دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا سوال جس کا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جی ایک سوال جو آپ کرنا چاہے کر دیں تو ان کا نام نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ان کا کلپ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آ جائیں اور گفتگو کریں گے نا، لائیو گفتگو کریں گے جیسے آپ نے سوال جواب کیا نا. آپ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے ان سے ابھی اس ٹائم؟ کوئی سوال؟ میرے بہت سارے تقریرات ہیں، اعتراضات ہیں. آج میرا مناظرہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مناظرہ ہوا ہے. ہاں مناظرہ ہوا ہے، وہ آپ اب وہ تیار ہو جائیں. ابھی آج مناظرہ ہوا ہے حافظ سلمان ظفر صاحب کے ساتھ. موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا سورہ حجرات پر. ٹھیک ہے نا، وہ آ جائیں انشاءاللہ، لائیو ان سے گفتگو کریں گے، ان کو علم سے استفادہ کریں گے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کلپ بنا دیں پھر وہ کلپ کا جواب دیں گے، اس طرح ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
اللہ آپ کو جزائے. اگر مجھے کسی کے کوئی چیز سیکھنا ہو مجھے حافظ عمر صدیق صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تحقیق کر کے میں وہ دیکھ لیتا ہوں. ہاں البتہ اگر انہوں نے اب خلفاء کا دفاع کرنا ہے, بسم اللہ کریں, آ جائیں پروگرام میں, گفتگو کریں گے, چلا باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو. بہت شکریہ, اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ بھائی.